دوسری قوم قرآن کریم میں سورہ سبا ہے، اس میں قوم سبا کا اللہ نے ذکر کیا۔ یمن میں رہا کرتی تھی یہ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں دے رکھا تھا، ان کے شہر کو اللہ نے جنت کے جیسے بنا دیا تھا۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کی بستی کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا۔ کتنی خوبصورت بستی ہوگی وہ۔ مفسرین اکرام اس بستی کا ذکر کرتے ہوئے تفسیر بیان کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اتنی خوبصورت بستی تھی، اتنے خوبصورت پھلدار درخت تھے، اگر کوئی راہ چلتا مسافر، روڈ کے دونوں طرف ایسے پھلدار درخت تھے، سڑک کے دونوں کناروں پر ایسے پھلدار درخت تھے، کوئی مسافر سر کے اوپر ٹوکرا لے کر، کوئی بھٹا لے کر ادھر سے جاتا ادھر سے آتا تو ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا۔ اتنی نعمت اللہ نے دیا تھا۔ اتنی نعمتوں کو پانے کے بعد قوم سبا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی کرنے لگی، ناشکری کرنے لگی، اللہ سے دور ہو گئی۔ فَأَعْرَضُوا، اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ تعالیٰ ایسا سیلاب ان پر اتار دیا، ایسا موسلا دھار بارش نازل کیا، بڑے بڑے پانی کے ڈیم بھی ان کے پھوٹ گئے۔ پوری بستی جو کچھ دیر پہلے جنت کے جیسی تھی اب ویران ہو گئی، قبرستان ہو گئی۔ علی حیاتک، پانی ہی زندگی ہے، لہذا پانی کی حفاظت کر کے زندگی کی حفاظت کر لو۔ پانی کی حفاظت کر کے زندگی کی حفاظت کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی کا دار و مدار پانی پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ زندگی کا انحصار، زندگی کا بقا، چاہے انسان ہو، چاہے حیوان ہو، چاہے چرندے پرندے ہو، چاہے کیڑے مکوڑے ہو، چاہے نباتات اور درخت ہو، سب کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہر چیز کو ہم نے زندگی بخشی ہے پانی کے ذریعے سے۔ یہیں سے پانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو زمین کا اکثر حصہ پانی ہے، سمندروں کی شکل میں۔ زمین میں زیادہ سمندر ہیں تو زمین کا زیادہ حصہ پانی ہے، لیکن سمندری پانی سے انسان کی زندگی نہیں۔ سمندر کے پانی کے اوپر انسان کی زندگی کا دار و مدار نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے۔ یہیں سے آپ کو بارش کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ بارش کا پانی میٹھا ہوتا ہے اور بارش کے پانی پر ہی انسان کی زندگی کا بقا ہے۔ بارش کے پانی پر ہی انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا افرأیتم الماء الذی تشربون انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، مجھے بتاؤ جو پانی تم پی رہے ہو، میٹھا پانی، آسمان سے بادلوں سے تم برسا رہے ہو یا ہم برسا رہے ہیں؟ اللہ سوال کرتا ہے۔ لو نشاء جعلناہ اجاجا، فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو یہ بارش کے پانی کو بھی کھارا بنا دیتے۔ فلولا تشکرون، پھر تم ہمارا شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ ہمارا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ ہمارے شکر گزار بندے کیوں نہیں بنتے؟ تو معلوم یہ ہوا بارش کا پانی جو میٹھا ہوتا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ قرآن کریم آپ غور سے اگر پڑھیں گے، قرآن بار بار بارش کا ذکر کرتا ہے، بار بار۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش کے پانی کو پاکیزہ پانی کہتا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے پاکیزہ پانی آسمان سے اتارا ہے۔ اس کے سامنے منرل واٹر کی بھی کوئی اہمیت نہیں، بہت پاکیزہ پانی اللہ اتارا ہے۔
کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے پانی کو بابرکت برکت والا پانی کہا، وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے، برکت والی بارش کو نازل کیا ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہواؤں کا ذکر کیا جو بادلوں کو لے کے اس گاؤں سے اس گاؤں کو گھومتی ہیں، ان ہواؤں کا ذکر کیا کہ جو بادلوں کو لے کے پھرتی ہیں اور ان بادلوں میں بارش کا پانی ہوتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِعَ، اللہ نے کہا۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ہواؤں کا ذکر کیا جو بارش برسنے سے پہلے بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، خوشبودار ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کا اللہ نے ذکر کیا۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، وہی اللہ ہے جو باران رحمت سے پہلے ہواؤں کو چلاتا ہے خوشخبری دینے کے لیے۔ یہ ہوائیں بتاتی ہیں، یہ خوشبو بتاتی ہے کچھ دیر میں بارش ہونے والی ہے۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کبھی بارش دیر سے ہونے لگتی ہے، بارش برسنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، انسان مایوس ہو جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے بارش نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس آزمائش کے بعد، صبر کے بعد پھر اللہ بارش برساتا ہے انسان کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، وہی اللہ ہے جو انسان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے، رحمت کو عام کر دیتا ہے۔ تو مختلف الفاظ میں، مختلف پیرائے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بارش کا ذکر کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس بارش کو نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس بارش کے پانی کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں۔ اس پانی کو اللہ حفاظت کرتا ہے چشموں کی شکل میں، تالاب کی شکل میں، ندیوں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدْرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ہی بارش کے پانی کو نازل کیا اور ہم ہی اس کو روکتے ہیں اور اس کی حفاظت کے انتظام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو متنبع کیا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، لوگوں ہم چاہے تو اس پانی کو غائب کر دیتے ہیں، اس پانی کو زمین کے اتنا اندر کو لے کے چلے جاتے ہیں، پھر تم زمین سے پانی نکالنے پر قدرت نہیں رکھتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اللہ بندوں کو ویسے تکلیف نہیں دیتا۔ چشموں کی شکل میں، کنووں کی شکل میں تھوڑا زمین کھودتے ہیں پانی آ جاتا ہے، تھوڑا بور ڈالتے ہیں میٹھا پانی لگ جاتا ہے۔ اگر پانی زمین کے گہرائی کے اندر چلا جائے، انسان کے بس کی بات نہیں کہ اس پانی کو نکال سکے۔ تو اللہ نے رحمت کے طور پر، نعمت کے طور پر ذکر کیا کہ ہم پانی تم کو دیتے ہیں، زمین کے اندر ہم نے پانی کو حفاظت کیا، بارش کے پانی کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارش کو بعث بعد الموت کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ بعث بعد الموت کا مطلب ہے مرنے کے بعد دوبارہ قبروں سے جو اللہ اٹھاتا ہے۔ تو بعث بعد الموت کو دوبارہ جو زندگی دے کے قیامت کے دن انسانوں کو زمین سے اللہ اٹھائے گا، تو اس بات کو اللہ نے دلیل کے طور پہ بارش کو ذکر کیا۔ ایک صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ زندہ کیسے کرے گا؟ تو پیارے نبی نے سوال کرنے والے سے ایک اور سوال کیا، کیا تم کبھی ایسی زمین سے گزرے جو مردہ زمین ہے، سوکھی زمین ہے؟ کہا کہ ہاں۔ پھر اللہ کے نبی نے کہا، پھر اس زمین پہ جب بارش ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اس زمین پہ جانا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے فرمایا پھر زمین کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہر طرف ہریالی ہے، رونق ہے، خوبصورتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ تو
پیارے نبی نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ دوبارہ مرنے کے بعد انسانوں کو بھی ویسے ہی زندہ کرے گا. ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ تبارک و تعالی معبود برحق ہے. وَأَنَّهُ لَيُحْيِي الْمَوْتَى، اور ویسے ہی وہ دوبارہ انسانوں کو زندہ کرے گا، وہی زندہ کرنے والا ہے. وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور قبروں سے اللہ تعالیٰ ہی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا. تو قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھانے کو اللہ نے دلیل کے طور پہ بارش کا ذکر کیا. جیسے بارش کے بعد مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، کوئی ہریالی نہیں ہوتی، ہریالی نکلنے لگتی ہے، ویسے ہی زمین میں جو انسان مدفون ہیں اپنی قبروں سے ویسے ہی زندہ ہو کے اٹھیں گے. حضرات، ماں اور بہنوں، بارش کا پانی اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اللہ کا بہت بڑا تحفہ ہے. بارش اللہ کا بہت بڑا انعام کیسے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب موسم کی پہلی بارش ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کو دیکھتے تو کہتے رحمہ رحمہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. اس نعمت اور اس رحمت کا اور اس بارش کا انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے. بارش کے اس پانی کا انسانی زندگی سے بہت گہرا رشتہ ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ انسان کی عملی زندگی جتنی اچھی ہوگی بارش بھی اتنی اچھی برسے گی، رحمت والی برسے گی. انسان کی عملی زندگی جتنی نیک ہوگی، انسان جتنا فرما بردار ہوگا، جتنا اللہ سے قریب ہوگا، بارشیں رحمتوں والی برسیں گی، فائدے والی برسے گی. انسان کی عملی زندگی میں جب بگاڑ آ جائے، انسان کی عملی زندگی میں جب فساد آ جائے، انسان گناہگار بن جائے، نافرمان بن جائے، خطا کار بن جائے، سیاہ کار بن جائے، اللہ سے دور ہو جائے، پھر رحمتوں والی بارشیں رک جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ عذاب والی بارشوں کو نازل کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکوٰۃ نکالنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ کے غریب بندوں کو زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتی ہے، الا منع القطر من السماء، آسمان سے اللہ قطرے کو روک لیتا ہے. زکوٰۃ کا نہ دینا، نماز کا نہ پڑھنا، یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہے. جو قوم زکوٰۃ دینا بند کر دیتی ہے، ایسی قوم پر اللہ آسمان سے قطرے کو روک لیتا ہے. ایک اور حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تمہارے گناہ اتنا زیادہ ہیں، تمہارے گناہ اتنی نافرمانیاں اتنی زیادہ ہیں، تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کے باوجود کبھی کبھی جو یہ رحمتوں والی بارشیں نازل ہوتی ہیں، یہ تمہاری صورت دیکھ کر نہیں، یہ بے زبان جانوروں کی صورت کو دیکھ کر اللہ بارش کو اتارتا ہے. فرمایا لولا البہائم لم تمطروا، اگر یہ بے زبان جانور نہیں ہوتے، یہ معصوم پرندے نہیں ہوتے، یہ بے زبان جانور حیوان نہیں ہوتے، اللہ آسمان سے کبھی بارش نازل نہیں کرتا. انسان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں، گناہوں کی وجہ سے اللہ آسمان سے بارشوں کو روک لیتا ہے. اس لیے اگر بارش نہ ہو تو تعلیم دی گئی اللہ سے توبہ استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے رہو. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی بات کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے، توبہ استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم استغفار کثرت سے کرنے لگ جاؤ نا تو کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے اللہ تعالیٰ موصلہ دھار بارش نازل فرمائے گا. حضرت
ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اے میری قوم کے لوگو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرو، استغفار کرو، آسمان سے اللہ تعالیٰ رحمتوں والی بارشوں کو نازل فرمائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن کریم میں بارش کی ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ بارش جب ضرورت سے زیادہ ہو تب بھی مصیبت ہے، اور بارش ضرورت سے کم ہو تب بھی مصیبت ہے۔ بارش ضرورت سے زیادہ ہو جائے اسے ہم سیلاب کہتے ہیں، تیلگو میں وردہ کہتے ہیں۔ بارش اگر ضرورت سے کم ہو جائے اس کو قحط سالی کہتے ہیں، بھوک سے انسان مر جائے گا۔ اگر بارش ضرورت کے برابر ہو، ضرورت کے مطابق ہو، اس بارش کو ہی باران رحمت کہتے ہیں، بارش رحمت کہتے ہیں۔ تو رحمتوں والی بارش کی ضرورت ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے لیے ضرورت کے بقدر ہی بارش نازل کرتے ہیں، نہ زیادہ نازل کرتے ہیں نہ کم نازل کرتے ہیں، ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس کے گناہوں کی وجہ سے سزا دینا چاہتا ہے، جب کسی قوم پر اللہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کی شرک کی وجہ سے، ان کے گناہ کی وجہ سے، ان کے کفر کی وجہ سے عذاب نازل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یا تو بارشوں کو زیادہ کر دیتا ہے یا تو بارش کم کر دیتا ہے۔ گناہوں کی سزا بارش بھی ہوتی ہے۔ تاریخ کی قوموں کا آپ مطالعہ کیجئے، بہت ساری قومیں گزری ہیں۔ دو قوموں کا تذکرہ میں کرتا ہوں آج کے خطبے میں۔ پہلی قوم نوح علیہ السلام کی قوم۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام کے زمانے تک دنیا میں شرک نہیں تھا۔ سب سے پہلے شرک کو ایجاد کرنے والی قوم قوم نوح ہے۔ نوح علیہ السلام نے شرک کے بازار کو جب زمین پہ گرم کیا اور پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پانی کا عذاب نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ اللہ اکبر! آسمان سے پانی، زمین سے پانی، آسمان چھلنی بن گیا، اتنا پانی برسا، اتنا پانی برسا، 40 دن تک رکے بغیر آسمان پانی برساتا رہا۔ جب آسمان سے زیادہ پانی برسے، زمین اس پانی کو چوسنے لگے تو پانی تھم جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، لیکن ہوا یہ زمین پانی چوسنے کے بجائے زمین سے پانی ابلنے لگا، آسمان پانی کو اگلنے لگا، زمین پانی کو ابلنے لگی، اوپر سے پانی نیچے سے پانی، اس طرح 40 دن تک بارش برستی رہی۔ اتنا پانی شرک کرنے والی ساری قوم ملیا میٹ ہو گئی، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان وہ بھی مشرکوں میں شامل ہو گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بیٹے کشتی میں سوار ہو جا، جو کشتی میں ہے وہی محفوظ ہے، اس کے علاوہ سب پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ پانی سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ نوح علیہ السلام ادھر کشتی میں ہے، بیٹا ادھر پہاڑ پہ ہے، پوری زمین پہ پانی ہے، یہی باتیں باپ اور بیٹے کے درمیان ہو رہی تھی۔ فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ اور بیٹے کے درمیان سے پانی کا ایک موج اٹھتا ہے، جب موج نیچے آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا پانی میں ڈوب چکا ہے۔ حضرات گرامی، دوسری قوم قرآن کریم میں سورہ سبا ہے، اس میں قوم سبا کا اللہ نے ذکر کیا۔ یمن میں رہا کرتی تھی یہ قوم۔ قوم سبا کو اللہ تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں دے رکھا تھا، ان کے شہر کو اللہ نے جنت کے جیسے بنا دیا تھا۔ اللہ نے کہا لَقَدْ كَانَ لِسَبْعٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کی بستی کو ایک نعمت کے طور پہ ذکر کیا۔ کتنی خوبصورت بستی ہوگی وہ،
مفسرین اکرام اس بستی کا ذکر کرتے ہوئے تفسیر بیان کرتے ہیں، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے، اتنی خوبصورت بستی تھی، اتنے خوبصورت پھلدار درخت تھے، اگر کوئی راہ چلتا مسافر، روڈ کے دونوں طرف ایسے پھلدار درخت تھے، سڑک کے دونوں کناروں پر ایسے پھلدار درخت تھے، کوئی مسافر سر کے اوپر ٹوکرا لے کر، کوئی بھٹا لے کر ادھر سے جاتا ادھر سے آتا تو ٹوکرا پھلوں سے بھر جاتا۔ اتنی نعمت اللہ نے دیا تھا۔ اتنی نعمتوں کو پانے کے بعد قوم سبا اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے نافرمانی کرنے لگی، ناشکری کرنے لگی، اللہ سے دور ہو گئی۔ فَأَعْرَضُوا، اللہ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، اللہ تعالیٰ ایسا سیلاب ان پر اتار دیا، ایسا موسلا دھار بارش نازل کیا، بڑے بڑے پانی کے ڈیم بھی ان کے پھوٹ گئے۔ پوری بستی جو کچھ دیر پہلے جنت کے جیسی تھی اب ویران ہو گئی، قبرستان ہو گئی۔ حضرات گرامی، انسان ہمیشہ پانی کے سامنے مجبور ہے، انسان ہمیشہ پانی کے سامنے لاچار ہے، بے بس ہے۔ اللہ اکبر، چند سال پہلے ہم نے سونامی لہروں کو دیکھا، آن کی آن میں بڑی بڑی بستیوں کو یہ سونامی لہریں ختم کر دی، اور کتنا جانی نقصان ہوا، لاکھوں کا جانی نقصان، کروڑوں کا مالی نقصان ہوا، کتنا تباہی مچائی یہ سونامی لہریں۔ یہ بھی تو پانی کا عذاب ہے۔ حضرات، دنیا کی طاقتور ممالک پانی کی طاقت کے سامنے مجبور ہے۔ دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور کنٹری کہنے والے، دنیا میں اپنے آپ کو طاقتور کہنے والے، پانی کی طاقت کے سامنے طاقتور ممالک بے بس ہو گئے، مجبور ہو گئے، کچھ بھی نہیں کر سکے۔ تو حضرات گرامی، بارش کے حوالے سے بہت ساری تعلیمات قرآن و حدیث میں دی گئی، بہت سارے احکام بیان کیے گئے۔ آج دنیا کے اندر بعض ممالک پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بعض ممالک پانی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بعض کنٹریز جو ہے بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور بعض کنٹریز جو ہے بارش کے رک جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، گرمی سے پریشان ہیں۔ تو کتاب و سنت میں کچھ ایسی تعلیمات دی گئی ہیں، بارش ہو تب بھی، بارش نہ ہو تب بھی، بہت سارے تعلیمات دی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ آسمان سے بے فائدہ بارشیں نازل ہوں گی، بارشیں بہت نازل ہوں گی، جس سے فائدہ نہیں ہوگا بلکہ اس سے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ یہ قیامت کی ایک علامت ہے۔ یہ ایک حکم یہ ہے، جب بھی بارش ہو، موسم کی ابتدائی بارش جب بھی ہوتی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بارش کے پانی کو اپنے بدن پہ لیا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ رحمت ہے بارش کے موسم کی ابتدا میں جو بارش ہوتی ہے، اللہ کے نبی کو پسند کرتے تھے اس بارش کے پانی کو اپنے جسم پہ لے، اپنے بدن پہ لے۔ یہ سنت ہے، اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے اگر نماز کے وقت زیادہ بارش ہو جائے، آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مؤذن کو یہ تعلیم دی گئی ہے، الا صلوا فی الرحال، وہ اذان میں یہ جملے کا اضافہ کریں کہ لوگوں اب حی علی الصلاۃ نہیں کہیں گے، نماز کو آؤ مسجد کو، وہ کہیں گے الا صلوا فی الرحال، لوگوں گھروں میں نماز پڑھ لو۔ تو بارش اگر زیادہ ہو، نماز کا وقت ہو جائے تو گھروں میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں آپ کے لیے جو گھروں میں نماز پڑھ سکے۔ سخت بیماری ہے، مسجد کو آ نہیں سکتے، تو ایسی صورت میں آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جب بیمار ہو گئے تو دونوں صحابہ کو سہارا لے کر مسجد کو آیا کرتے تھے۔ ایک نابینا صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، مسجد کی اذان اگر سنتے ہو تو مسجد کو آنا پڑے گا۔ تو بارش کے موقع پر پیارے نبی نے فرمایا کہ تم گھروں میں نماز پڑھ سکتے ہو، کیوں؟ بارش کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہے
تو کچھ دعائیں ہم کو سکھائی گئی۔ ایک دعا یہ سکھائی گئی کہ جب بارش اگر آپ کو مانگنا ہے تو بارش مانگنے کی دعائیں اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، یہ بارش مانگنے کی دعا ہے، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا۔ اگر بارش جب برسنے لگے تو اس کے لیے الگ سے دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ ایک دعا یہ ہے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ نفع بخش بارش نازل فرما، فائدہ پہنچانے والی بارش نازل فرما۔ اور اگر بارش زیادہ ہو جائے، بارش سے نقصان ہونے لگے، جانور مر رہے ہیں، گھر ڈوب رہے ہیں، سڑکیں خراب ہو رہی ہیں، کھیت کھلیان نقصان ہو رہا ہے، درخت خراب ہو رہے ہیں، فصل کا نقصان ہے، تو بارش کو روکنے کے لیے بھی دعا سکھائی گئی۔ بخاری کی حدیث ہے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الاکام والآجام والجبال والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر، اے اللہ بارش کے اس پانی کو ہم پر روک لے، اس کو کہیں اور بھیج دے۔ تو لہٰذا بارش کے حوالے سے ان تعلیمات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے مقامات پہ بارشیں ہو رہی ہیں۔ اس مرتبہ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہم نے بارش میں عید کی نماز بھی عیدگاہ میں ادا نہیں کر سکے، مسجدوں میں ادا کیے۔ ایام تشریق میں بھی بارشیں ہو رہی تھی، تو لہٰذا بارش کے حوالے سے شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کو مد نظر رکھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے نیک لوگ جہاں ہوتے ہیں وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جہاں جس قوم میں بگاڑ آ جاتا ہے، جہاں لوگوں میں نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، جس قوم میں جو قوم اللہ سے دور ہو جاتی ہے، کتاب و سنت سے دور ہو جاتی ہے، کفر و شرک سے قریب ہو جاتی ہے، بدعت و خرافات سے قریب ہو جاتی ہے، ایسی قوم پہ اللہ بارش تو نازل کرے گا مگر وہ بارش فائدہ پہنچانے کے بجائے نقصان پہنچانے والی بارش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بارش کے حوالے سے ان احکامات کو مد نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم صیبا نافعا، اے اللہ فائدہ پہنچانے والی بارش نازل فرما، نفع بخش بارش نازل فرما۔ اے اللہ جہاں امت مسلمہ بارش کی وجہ سے پریشان ہے، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، ان کی روزی روٹی کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد نصیب فرما، جو بے شادی ہیں ان کو نیک رشتے قائم فرما۔ اے الہ العالمین ہم سب کو عزت کی زندگی عطا فرما، صحت کی زندگی عطا فرما، ایمان کی دولت عطا فرما، صحت کی دولت عطا فرما، اتحاد اتفاق کی دولت عطا فرما۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم رب حلیم۔